الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں کتاب الافادہ والاعلام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب نواقض الاسلام کی شرح پیش کی ہے۔ پہلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے مصنف کتاب نواقض الاسلام اور اس کے مصنف کا تعارف پیش کیا گیا۔ مصنف یعنی شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، اور آپ نے کیسے حصول علم کے لیے کوششیں کی اور پھر کیسے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ نجد میں آ کر کے آپ نے کس طریقے سے بدعت اور خرافات کا خاتمہ کیا، نجد کے اندر پائے جا رہے ایک بڑے خرافاتی اور ایک درخت جسے لوگ کیسے عقیدہ رکھتے تھے، اس کو آپ نے ختم کیا، اس کو آپ نے گرا دیا۔ کیسے اس درخت کی پرستش کی جاتی تھی، کیسے لوگ غلط عقیدے رکھتے تھے، وہ ساری امیدیں، وہ سارے عقائد جو اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے، اس وقت کے لوگ اس درخت کے اندر رکھتے تھے، اس سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ آپ نے کیسے اس درخت کو کاٹ کر کے لوگوں کے عقائد کو درست کیا، لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک خاتون سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، اس نے آ کر اعتراف کیا اور حد نافذ کرنے کا مطالبہ کیا، چنانچہ شیخ نے اس پر حد نافذ کر دیا۔ اس کے بعد علاقے میں شیخ کی شہرت عام ہو گئی اور یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ امرائے نجد کو یہ اچھا نہیں لگا، لوگ آپ کو متوع کہتے تھے۔ کیوں نہیں اچھا لگا؟ کام آپ نے اچھا کیا تھا۔ یہ آپ جو مشہور ہو گئے، یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں آئی، کیونکہ لوگوں کی دکانیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ دین کے نام پر، سیاست کے نام پر جو عوام پر قبضہ کیے ہوئے تھے، عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے، ان کی سیاست ختم ہو رہی تھی، دین کی ان کی دکانیں اور ٹھیکیداری ختم ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ سے لوگ ناراض ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ متوع کہاں سے آ گیا جو دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو نئی نئی باتیں بتا رہا ہے۔ یقیناً لوگوں کے لیے باتیں آپ کی نئی لگتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث جس کی بات آپ لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں نے وہ ساری چیزیں لوگوں سے چھپا رکھی تھیں، وہ سب نہیں بتاتے تھے، بلکہ اسلام کا ایک نیا ورژن جو خرافاتی، تقلیدی، صوفیانہ، مشرکانہ اور بدعتی جو نسخہ تھا، جو نیا ورژن، جدید ورژن تھا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ورژن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ لیکن آپ نے جو اصلی ورژن ہے اسلام کا، اس کو پیش کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو نیا لگتا تھا۔ بالآخر تمام امراء نے امیر اوینا پر سختی کی اور کہا کہ اگر اس متوع کو شہر سے باہر نہیں نکال دیتے تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ امیر اوینا مجبور ہو گیا اور اس نے شیخ سے بات کی کہ اس طرح سے ہمارے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ شیخ وہاں سے مجبوراً نکل پڑے۔ وہاں سے آپ سیدھا درعیہ گئے۔ یہ بھی آپ کا جو علاقہ ہے اوینا، اس کے قریب ہی ایک شہر ہے درعیہ، وہاں بھی ایک الگ عمارت تھی۔ درعیہ جا کے پہنچے، وہاں پر ابن سویلم کے گھر گئے۔ امیر درعیہ جو محمد بن سعود تھے اس وقت، جن کا نام محمد بن سعود تھا، ان کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ابن سویلم کے گھر جانے کے لیے پہنچ گئے۔ اور وہاں پر جب آپ پہنچے اور آپ جو آل سعود تھے، پورے گھرانے نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ آپ کا ہر طرح سے تعاون کریں گے اور دعوت کے میدان میں وہ آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ گویا انہوں نے اپنے لیے شیخ کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ درعیہ پہنچے ابن سویلم کے گھر میں، تو محمد بن سعود جو تھے، ان کی اہلیہ کو خبر ہوا۔ سب سے پہلے آل سعود کے یہاں سب سے پہلے جو خبر ملی وہ محمد بن سعود کی اہلیہ کو۔ انہوں نے اپنے شوہر کو، جو کہ امیر تھے درعیہ کے، ان کو بھارا، کہا کہ یہ بہت ہی مشہور شیخ ہیں، یہ دین کی سچی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے علاقے سے بھگا دے رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ، ان کو عزت و اکرام سے اپنے پاس رکھا جائے اور انہیں موقع دیا جائے کہ یہ لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ عام کریں۔ اس طریقے سے ان کی بیوی نے انہیں سمجھایا تو وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ گئے ان کے گھر پہ، ابن سویلم کے گھر پہ، اور وہاں سے ان کو لے کر کے آئے
اور یقین دلایا کہ ہم آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ کہتے ہیں یہ 1744 عیسوی کا واقعہ ہے۔ بالکل آپ نے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے امام محمد بن سعود سے وہی بات کہی جو امیر وینا سے کہی تھی کہ یہ ہماری دعوت جو اسلامی دعوت ہے، کتاب و سنت کی سچی تعلیم ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میدان میں تکلیفیں آئیں گی کیونکہ لوگ تقلید، تصوف اور جاہلیت میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے شرک اور بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے۔ عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی، بہت سارے امراء اور بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، تو اس میں پریشانی ہوگی۔ اور جیسے دوسرے لوگوں نے ہمیں اپنے یہاں سے نکال دیا ہے، اگر آپ کو بھی ایسا کرنا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ اس طرح کا ساتھ ہم نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یقین دلایا محمد بن سعود نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں اس کو برداشت کروں گا، آپ کو میں نہیں نکالوں گا، چاہے میری ریاست چلی جائے، چاہے میری عمارت چلی جائے، میں آپ کا ساتھ ہر طرح سے دوں گا، آپ کو کبھی میں نہیں نکالوں گا۔ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، دین کا کام ہے، اس کو کیجئے، اور اس میں جو میرا تعاون ہو وہ میں بھرپور آپ کا تعاون کروں گا، آپ مجھ سے لیجئے۔ انہوں نے وعدہ کیا، بلکہ آپ سے بیعت کی اور کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے اس وعدے سے کبھی بھی مکروں گا نہیں، کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اور یہ معاہدہ ہوا 1744 عیسوی کے اندر۔ آج بھی جو معاہدہ اس وقت ہوا تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور امام محمد بن سعود آل شیخ رحمہ اللہ کے درمیان، آج بھی وہی معاہدہ قائم ہے۔ 300 سال سے زیادہ ہو گئے، اسی معاہدے پر قائم ہے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ دین کی تبلیغ آپ کریں گے، جو دین اسلام کی سچی تعلیم ہے لوگوں کے سامنے عام کریں گے، دین کے معاملے میں آپ آگے آگے رہیں گے، اور حکومت اور اقتدار اور جو سیاست کا معاملہ ہے اس کو میں دیکھوں گا۔ اس طریقے سے دونوں نے جو فیصلہ کیا تھا آج بھی اسی منہج پر قائم ہے، اسی طریقہ کار پہ دونوں چل رہے ہیں۔ آل شیخ وہاں پر آل سعود کی حکومت میں دینی امور میں ان کا دبدبہ ہے، وہ پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور سیاست کے میدان میں آل سعود سنبھالے ہوئے ہیں جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جو معاہدہ دونوں کے درمیان ہوا تھا وہ بڑا ہی مبارک معاہدہ تھا۔ وہ توحید کو عام کرنے اور شرک کو جڑ سے مٹانے کی بات تھی کہ جزیرۃ العرب کو ہم شرک اور بدعات اور خرافات سے پاک کر دیں گے اور توحید کے علم کو بلند کر دیں گے۔ حالانکہ اس وقت یہ حالت تھی جیسا کہ بتایا گیا کہ بالکل ویسے ہی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب جس طریقے سے شرک و بدعات کی کھائی میں بھٹک رہی تھی، بالکل وہی حالت تھی۔ بلکہ ایک جگہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ اس وقت جو حالت مسلمانوں کی ہے، جس طریقے سے یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ کہیں زیادہ سنگین اور بھیانک ہے دور جاہلیت کے مقابلے میں۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے، اس وقت جو مشرکین تھے یقیناً وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، لیکن وہ جب مصیبت میں پھنستے تھے، ان کی کشتیاں جب سمندر کے تھپیڑوں میں پھنس جاتی تھیں، وہ مصیبتوں میں گھر جاتے تھے، تو صرف اور صرف دعو اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا اور وہ خشکی پر آ جاتے تھے اور انہیں خوشحالی لاحق ہوتی تھی، تو وہ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، دوڑے دوڑے جاتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کے لیے نظر و نیاز کرتے تھے، لیکن مصیبت میں جب پھنستے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ معروف ہے، فتح مکہ کے وقت کہ جن کا خون حلال کر دیا گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ بھاگے جا رہے تھے کہ افریقہ چلے جائیں، افریقی کسی ملک میں چلے جائیں، حبشہ کے علاقے میں۔ وہ جب کشتی پر جا کر کے سوار ہوئے بحر احمر کے اندر کہ کشتی پر سوار ہو کر کے چلے جائیں، تو کشتی پر جب سوار ہوئے، جب کشتی کچھ دور گئی اور بھنور میں پھنس گئی،
تو کشتی کا جو کپتان تھا اس نے کہا کہ سارے کشتی میں جتنے سوار ہیں سب لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا کرو گے وہی صرف بچا سکتا ہے اس وقت۔ اکرمہ بن ابی جہل سوچ میں پڑ گئے کہ میں تو جس چیز سے بھاگ رہا تھا آج وہی چیز ہمیں بچانے والی ہے، میں اسلام سے بھاگ رہا ہوں اور اسلام کے اندر صرف الہ واحد کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، ہمارا اور ان کا یہی جھگڑا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مصیبت کے وقت صرف اللہ ہی کام آتا ہے، تو جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے تو وہ خوشحالی میں بھی کام آئے گا، وہ ہمیشہ کام آئے گا، تو کیوں نہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ وہاں پر انہوں نے سچا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو میں جا کر کے اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ بالکل ارادہ بنا کر کے واپس آ رہے تھے، اور ادھر سے ان کی اہلیہ، ان کے لیے جمیل جن کا نام تھا، ان کو تلاشنے کے لیے گئی تھی، اور اللہ کے رسول سے انہوں نے وعدہ لے کر کے آیا تھا کہ میں انہیں آپ کی خدمت میں لاؤں گی، اگر وہ سچے دل سے آئیں اسلام لے کر کے تو آپ قبول کر لیں گے۔ تو آپ نے ہاں کہہ دیا تھا، چنانچہ وہ ان کی تلاش میں نکل پڑی، اور وہ اسلام پہلے بھی لا چکی تھی۔ راستے میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہاں سے سیدھا ہم مدینہ چلیں گے، مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول مدینہ جا چکے ہیں، ہم وہیں سیدھا چلیں گے، وہ بہت ہی مہربان ہیں، اگر کوئی سچی توبہ کر کے جاتا ہے آپ کے پاس تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ وہ گناہ کیا ہو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام جو ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ آ کر کے مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کے اندر انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بڑے بڑے جو ہے لڑائیوں میں، جنگوں میں آپ نے شرکت کی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتانا یہ مقصود ہے کہ اس وقت جو مشرکین تھے، جو کفار مکہ تھے، یقیناً وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، یقیناً وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ معبودان باطلہ کو پکارتے تھے تاکہ وہ اللہ کے یہاں ان کو قریب کر دے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے ہم تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بہت سارے معبودوں کو ہم پرستش کرتے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے۔ قریب کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت کے مشرکین کا حال تھا کہ پہلی بات وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، اور دوسری بات وہ صرف اور صرف غیر اللہ کی جو پرستش کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا چونکہ یہ اللہ کے یہاں بڑے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ انہیں اللہ کے سے قریب کر دیں گے، یہ گنہگار ہیں، اللہ ڈائریکٹ ان کی نہیں سنے گا، یہ ان کے یہاں عقیدہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ مصیبت میں بھی اگر کوئی پریشانی ہو جائے، ان کو حتیٰ کہ کوئی پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ غیر اللہ کی دہائی دیتے ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آج بھی یہ حالت پائی جاتی ہے، آج بھی کسی کو مصیبت اور پریشانی آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، تو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ بہت سارے پیر اور بزرگ اور دوسرے انسان اور مخلوق ایسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن ان کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، یعنی ہر وقت پکارتے ہیں وہ غیر اللہ کو۔ اسی طریقے سے پہلے کے لوگ واسطے کے طور پر تاکہ یہ واسطہ بن جائے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، لیکن آج صرف واسطہ ہی نہیں، اختیارات دے کر کے اور انہیں مختار کل سمجھ کر کے ان کو پکارتے ہیں۔ آج کے مسلمان بہت سے ایسے ہیں
جو سمجھتے ہیں، وہ جس کو پکارتے ہیں، وہ جس کو اپنا غوث سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اختیارات ہیں بہت سارے، یہ لوگوں کو بچائیں گے، قبروں میں بھی بچائیں گے، آخرت میں بھی بچائیں گے، میدان محشر میں بچائیں گے، حساب و کتاب جس وقت ہوگا اس دن انہیں بچا لیں گے، نجات دینے والا سمجھتے ہیں، اختیارات ان کو دے دیتے ہیں، مختار کل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی یہ مانتے ہیں تو مشرکین مکہ اس طریقے سے جن کو پکارتے تھے مختار نہیں سمجھتے تھے، اختیارات انہوں نے نہیں دے رکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ توحید ربوبیت کا وہ پورا کا پورا یقین رکھتے تھے، اس پر عقیدہ رکھتے تھے، مانتے تھے، توحید ربوبیت کے اندر وہ کچھ بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ان سے جو لڑائی تھی وہ توحید الوہیت کو لے کر کے، توحید الوہیت کی جس کے اندر تمام انبیاء کی دعوت ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، دوسروں کی پرستش نہ کی جائے، بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دیا جائے، کسی بھی چیز میں عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، ساری عبادت کی قسموں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف پھیرا جائے۔ اسی کے اندر سب کا جھگڑا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو، اگر ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، ان کے اندر یعنی غیر اللہ کے اندر اگر ذرہ بھی کوئی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہو، اس کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ واحد کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ یہی عقیدہ اور یہی مشن، یہی پیغام تمام انبیاء اور رسول کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر توحید ربوبیت کے اندر آپ دیکھیں گے وہ شرک کرتے ہیں، توحید الوہیت کے اندر شرک کرتے ہیں، لیکن پہلے کے جو مشرکین تھے توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، اور وہ بھی مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے خالص ہو کر کے۔ لیکن آج کے جو مسلمان ہیں بہت سارے مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں۔ تو کہا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہیں زیادہ سنگین حالت ہے آج کے مسلمانوں کی، ان کو اور زیادہ دعوت دینے کی ضرورت ہے، ان کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، راستے میں بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، تو اگر اس میدان میں آپ ثابت قدم رہنے کا وعدہ کرو تو ہمارا ساتھ دو۔ تو جو امیر عوینہ تھے، امیر درعیہ جو تھے محمد بن سعود، انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اپنے میدان میں لگ جائیں۔ اس طریقے سے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور وہاں پر بیعت ہوئی 1744 عیسوی کے اندر، اور پھر دونوں نے مل کر کے کام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ امیر درعیہ تیار ہو گئے اور شیخ کی دعوت کا ساتھ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر دونوں نے مل کر درعیہ کے اندر عملی میدان میں کام شروع کر دیا۔ اس طرح درعیہ دعوت محمدیہ کا مرکز بن گیا، طالبان علوم نبویہ کے شیدائی دور دور سے یہاں آنے لگے۔ شیخ نے مختلف خطوں اور شہروں کے عمراء اور اعیان شہر کے پاس اصلاحی خطوط ارسال فرمانے لگے، جن میں آپ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کے متعلق اپنا موقف واضح کیا، چونکہ بدعتیوں نے آپ کے تعلق سے مشہور کر رکھا تھا کہ آپ صحابہ کے گستاخ ہیں، ائمہ دین کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ نے اس پر کتابیں لکھی، خطوط لکھے، اور اس وقت جو دور ائمہ اور علماء پائے جاتے ہیں ان کے پاس آپ نے خط لکھا بھیجا اور اپنا موقف واضح کیا، اپنا عقیدہ واضح کیا کہ ائمہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، ائمہ کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور ہم سب کی باتوں کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، ہم سب کی باتوں کو لیتے ہیں۔ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کی جو اچھی باتیں قرآن حدیث کے مطابق اس کو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور جو ان کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ہم ان کی عزت و اکرام کے ساتھ ان باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، جیسا کہ ائمہ کرام نے خود کہا ہے کہ ہماری بات قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور اگر خلاف ہو تو قرآن حدیث کو لے لو، میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ تمام ائمہ سے اس طرح کی باتیں ثابت، تو انہوں نے جو صحیح
عقیدہ تھا اپنا ائمہ کرام کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے، اس کو واضح کر دیا اور لوگوں کے پاس خطوط ارسال کیے اور اپنا مقصد واضح کیا، اپنا عقیدہ واضح کیا کہ صحابہ ائمہ دین یعنی سلف صالحین کا منہج اور طریقہ کیا رہا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ پیش کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اسماء اور صفات کے باب میں، اولیاء و صلحاء کے کرامات کے باب میں، وسیلے کے باب میں، نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا موقف واضح کرتے تھے۔ دراصل آپ کے خلاف کچھ شرپسندوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ نئے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس مذہب کا نام انہوں نے وہابیہ رکھ دیا تھا۔ حتیٰ کہ آپ کی دعوت کے خلاف اہل باطل نے متعدد کتابیں اور رسالے چھاپ دیے اور یہ پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ یہ دعوت ائمہ اربعہ کے خلاف، یہ لوگ اولیاء و صلحاء سے دشمنی کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور دیگر بہت سارے الزام لگا کر لوگوں میں پھیلا دیا۔ مگر شیخ نے بھی اسی نہج پر اہل باطل اور باطل پرستوں کا جواب دیا۔ چنانچہ آپ نے بھی کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کر اپنا موقف واضح کیا اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، جس سے باطل پرستوں کے باطل پروپیگنڈوں کی پوری کلے اتر گئی اور دھیرے دھیرے خطے میں حق ظاہر ہونے لگا اور لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی دعوت کا اثر دور دور تک پہنچ گیا، جہاں کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ افریقی ممالک سے ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے ممالک تک آپ کی دعوت پہنچ گئی اور سعودی عرب کے اندر مدارس میں آپ کی کتابیں نصاب تعلیم میں شامل ہو گئیں۔ آج بھی ہم ادھر ادھر اسی دعوت حقہ کے خلاف باطل پرستوں کی آواز سنتے رہتے ہیں، مگر یہ ان کی یہ مذبوحی حرکت ہے۔ اللہ کے فضل سے اس دعوت کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو پوری دنیا میں عام رکھے اور کتاب و سنت کی تعلیم جس طریقے سے انہوں نے جزیرۃ العرب میں پھیلائی اور جس کا اثر آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں سے شرک و بدعات کا بالکل پوری طرح سے خاتمہ ہو چکا ہے اور وہاں پر توحید کا علم بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پورے عالم اسلام کے اندر توحید کے علم کو بلند کرے، مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، خاص طور سے دینی خرابیاں ہیں، ان کو ختم کرے اور جو شرک و بدعات ہے اس کا خاتمہ فرمائے، توحید کے علم کو بلند فرمائے اور لوگوں کو دین کی سچی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کتاب کی جو شرح ہے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔